بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے مدینہ عربی کورس کے سبق نمبر 3 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، اور میں تعارف کراؤں گا آپ کے ساتھ آج عربی کے کچھ قواعد کا۔ تو آج ہم اسماء پڑھیں گے، صرف اسماء پڑھیں گے۔ اسماء کسی لڑکی کا نام نہیں ہے، یہ جمع ہے اسم کی۔ اسم نام کو کہتے ہیں اور واحد ہے اسم، جمع ہے اسماء۔ تو ہم اسم کی 2 قسمیں پڑھیں گے، اسم معرفہ اور نکرہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ بات جان لیں کہ عربی میں ہر ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ بامعنی ہوتا ہے، اور ہر بامعنی لفظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ کلمتن کا مطلب ہے ایک بامعنی لفظ، اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں، صرف 3، ایک اسم، ایک فعل، ایک حرف۔ تو بات بہت آسان ہوئی کہ جب بھی آپ عربی کے کوئی لفظ دیکھیں تو خود سے یہ پوچھیں کہ کیا یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اگر یہ ان تینوں میں سے کہیں نہ کہیں اس نے فٹ ہونا ہے، چوتھا کوئی چیز عربی میں ان تینوں کے سوا نہیں۔ اسم کیا ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں عربی میں، جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، تو نام کو عربی میں اسم کہتے ہیں۔ مگر جب یہ کسی زبان میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ صرف انسان کے لیے نہیں استعمال ہوتا، یہ کسی بھی چیز، جگہ، شخص یا کسی عمل یا کام یا صفت کو جو نام دیا جاتا ہے اسی نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ کی مثالیں جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، چیز کے نام کو جیسے ہم کہتے ہیں بابن، دروازہ، مندیل، رومال۔ شخص کا نام جیسے ولدن، لڑکا، اور رجلن، آدمی۔ کام کا نام جیسے صلاتن یعنی نماز، سیامن یعنی روزہ، اور صفت کا نام جیسے وسخن یعنی گندا، قریبن جو قریب ہو، بعیدن جو دور ہو، اور ذکیٌ انٹیلیجنٹ، اور جگہ کا نام جیسے مسجدن اور مدرستن یعنی اسکول۔ یہ مختلف قسم کی چیزوں کے جو ہیں نام میں نے اس کو آپ کے سامنے مثالیں میں نے پیش۔ اب ہم یہ 2 بنیادی چیزیں جو ہیں نا، اس پہ جو ہے تھوڑا دھیان دیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت آسان ہے۔ اگر آپ کسی چیز کا نام مجھے بتائیں نا، تو یا تو نام لیتے ہی جو ہے نا پوری طرح میں اس چیز کو پہچان جاؤں گا، تو اگر میں اس چیز کو پوری طرح پہچان گیا اور وہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ دوسرا، تیسرا، چوتھا جو ہے نا اس کی میں نہیں ہو سکتی، دوسری، تیسری، چوتھی، تو میں اس کو اسم معرفہ کہوں گا۔ جیسے کچھ مخصوص نام، مثلا زید کسی لڑکے کا نام ہے، لاہور ایک شہر کا نام ہے، اور لال حویلی ایک مشہور و معروف گھر ہے، تو یہ مخصوص ہے۔ اور جیسے ہی یہ نام آپ لیں تو وہ بندہ پوری طرح اس چیز کو اسپیسیفکلی پہچان لیتا ہے، خاص طور پر پہچان لیتا ہے، تو یہ اسم معرفہ ہے۔ اس کے بالکل برعکس چیزوں کے ایسے نام بھی ہوتے ہیں کہ جس سے وہ چیز پوری طرح جو ہے نا ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا آپ کہیں کہ گھر، تو لاکھوں ہیں، ایک گھر تو نہیں ہے، اس میں بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے گھر کہا تو اسی طرح اگر آپ نے کہا کہ شہر بھی دنیا میں ہزاروں ہیں، آدمی کروڑوں ہیں پہلے زمانے میں، آج کے بعد بھی آئیں گے، تو کون سا آدمی، کون سا شہر، کون سا گھر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ زید، لاہور اور لال حویلی، تو پھر کون سا کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو جہاں پہ کون سا کا سوال پیدا ہو، وہ نام جو ہے نا بہت سو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، گھر، شہر، آدمی۔ یہ نکرہ ہوتا ہے، انگلش میں اس کو کامن ناؤن بھی کہتے ہیں، اور معرفہ وہ ہوتا ہے کہ وہ چیز پوری طرح آپ پہچان لے، وہ مخصوص کر دیتا ہے چیز کو۔ لال حویلی، لاہور، زید، اسی طرح کے نام اس میں معرفہ۔ یہ جاننے کے بعد کہ نکرہ کیا ہوتا ہے اور معرفہ، ایک دلچسپ بات عربی میں یہ ہے، جو عربی زبان ہی کی خاصیت ہے، اور بعض دوسری زبانوں میں کسی حد تک شاید پائی جاتی ہو، لیکن عربی کی تو یہ بہت بڑی خاصیت ہے
وہ یہ ہے کہ عربی میں ہر اسم نکرہ سے معرفہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے کہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ ذہن نشین کر لیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انور نے شہر میں ایک گھر لیا ہے، تو پہلے فکر میں نے گھر کا تعارف کیا، ایک گھر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں جتنے بھی الفاظ بولوں گا نا، تو جس گھر کی میں بات کروں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ انور کے گھر کی بات کر رہا ہے جو اس نے شہر میں لیا ہے، تو دیکھو وہ مخصوص ہو گیا۔ تب نیکسٹ جگہ پہ ایک گھر کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، میں کہوں گا کہ وہ گھر بڑا ہے، وہ گھر مہنگا ہے، وہ گھر نہر کے کنارے پہ ہے، اس قسم کے الفاظ، وہ گھر لال رنگ کا ہے۔ تو اردو میں ہم وہ گھر یا وہ آدمی اسی طرح کی کہہ دیتے ہیں نا، عربی میں وہ کا لفظ وہ استعمال نہیں کرتے۔ وہ کہیں گے پہلے جملے میں کہیں گے بیتن، ایک گھر، اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے پہلے جملے میں جیسے انور نے لیا ہے اس کو، اور اس کے بعد جملوں میں جو ہے وہ بیتن نہیں کہیں گے، وہ اس کو کہیں گے کہ البیتو۔ البیتو کا مطلب ہے وہی گھر جو تم جانتے ہو کہ کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اس میں معرفہ ہو گیا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ایک ہی گھر ہے، وہ ہزاروں گھر نہیں ہے۔ البیتو، دیکھو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بیتن اس میں نکرہ ہے اور البیتو اس میں معرفہ ہے، اس لیے بیتن کے آخری جو لفظ حرف ہے تن، اس پہ دھیان دیں، اس لیے میں نے اس کو لال کیا ہے کہ تن کے اوپر دو پیش ہے۔ کسی بھی چیز کے آخر میں، نام کے آخر میں، آخری حرف میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر آئے تو وہ اس میں نکرہ یعنی کامن ناؤن ہوگا۔ اس کو اس میں معرفہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک ال لگائیں اور آخری حرف یعنی جو تا ہے اس کے اوپر دو پیش کبھی نہیں آئیں گے، ایک ہی پیش آئے گا، یا ایک ہی زبر آئے گا، یا ایک ہی زیر آئے گا، تو بیتن سے بن گیا البیتو۔ اچھا، دو زبر دو زیر دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین جو ہے پہچان ہے اس میں نکرہ کی، یعنی آخری حرف پہ ڈبلنگ، زبر زیر پیش کی، اور ال شروع میں جب لگا دیتے ہیں تو یہ پہچان ہے اس میں معرفہ کی۔ اب یہاں پہ ایک بات اور جو آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے وہ یہ ہے کہ عربی میں کچھ نام تو آٹومیٹک اس میں معرفہ ہوتے ہیں، جیسے آپ کہیں کہ مکہ، تو جو نام آٹومیٹک اس میں معرفہ ہو، مکتن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک شہر ہے، تو ایک تو مکتن یا مکتن یا مکتن کے آخر میں دو پیش یا نیچے دو زیر یا دو زبر وہ آ سکتے ہیں، اس کے باوجود مکہ اس میں معرفہ ہی رہتا ہے، کیونکہ مکہ ساری دنیا میں ایک ہی ہے، ہر شہر کو تو آپ مکہ نہیں کہہ سکتے، اور یہاں مکتن سے پہلے ال بھی نہیں لگتا، تو آپ المکتو نہیں کہہ سکتے۔ جہاں بھی ال آتا ہے تو شروع میں دو پیش دو زبر دو زیر جو ہے اس کے آخر میں نہیں آ سکتے۔ اچھا، تو وہ نام جو آٹومیٹک اس میں معرفہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ال نہیں لگتا، المکتو نہیں، مکتو، ٹھیک ہے۔ الدبئی آپ نہیں کہیں گے، دبئی، فی دبئی، نٹ فی دبئی، نو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پشاور، الپشاور آپ نہیں کہیں گے، اللاہور نہیں کہیں گے، لاہور، کراچی، ال آپ نہیں کہیں گے، اس کو تو سمجھ لیں۔ اب وہ نام کی جو ہم نے اس میں نکرہ سے بنائے ہیں، کیسے بنائے ہیں؟ آخر میں تنوین ہٹا کر اور شروع میں الف لام لگا کر ہم نے اس میں معرفہ بنایا ہے، ایسے نام کو معرفہ باللام یا معرفہ الف لام کہتے ہیں، کیونکہ یہ معرفہ حقیقت میں تو نہیں تھا، الف لام لگا کر ہم نے اس میں معرفہ اس کو بنایا۔ اب آپ ذہن پہ زور دیں، اور ہو سکے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلی والی ویڈیو جس میں آپ نے حصہ اول کی ہے وہ اس پہ آپ ایک نظر ڈالیں، تو جس طرح کے بورڈ پہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس میں نکرے کی مثالیں ہیں، کتاب، قلم، بیت، جمل، اور ان سب اسماء کے آخر میں جو حرف ہے اس کے اوپر دو پیش
یا دو زبر یا دو زیر موقع کی مناسبت سے آتے ہیں. اور اس کے بالکل برعکس وہ اسم معرفہ جو ہم نے پڑھے ہیں ان سب میں ال آتا ہے اور آخری حرف کے اوپر ایک پیش یا ایک زبر یا ایک زیر موقع کی مناسبت سے آتا ہے، جیسے الکتاب و القلم و البیت و الجمل و الحمار و الحسان و المندیل. پریکٹس کے لیے قرآن مجید کی چند آیات پہ نظر ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. جتنے بھی لال کلر میں ہیں، ریڈ کلر والے، یہ اسماء معرفہ ہیں. کون سے اسماء معرفہ؟ وہ کہ جن کو الف لام لگا کر ہم نے اسم معرفہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے جائیں کون سے ریڈ کلر والے ہیں. تو یہ سب معرفہ باللام ہے. ان میں خاص بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کی تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ کے شروع میں ال کا لام جو ہے نا اس کے اوپر جزم ہوتا ہے، سکون، اور اس کو واضح پڑھا جاتا ہے، جیسے الانسان، القرآن. ٹھیک ہے، البیان، یہاں پہ لام آپ جو ہے نا واضح پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر جزم ہوتا ہے. اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں لام نہیں پڑھا جا سکتا، جیسے الشمس، النجم، یہ لام آپ نہیں پڑھتے. الشجر. اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف شمس اور الفاظ کے اوپر توجہ دیں. جب لفظ قمر آپ ال لگا کر پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں القمارو. ال دیکھو، لام آپ واضح کر کے پڑھتے ہیں، لازماً پڑھتے ہیں. تو وہ تمام حروف عربی کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں کہ جن سے پہلے ال لگاؤ تو ال واضح پڑھا جاتا ہے، تو وہ حروف قمری حروف کہلاتے ہیں. اور وہ تمام حروف کی جہاں ال لکھا تو جاتا ہے مگر ال اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کی زبان جو ہے رک جاتی ہے اور وہ لفظ میں روانی نہیں آتی. تو وہ روانی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس لام کو پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے ہیں. اور لام کے بعد والا حرف جس کو شمسی حروف کہتے ہیں اس کے اوپر ہمیشہ شد آتا ہے. اس چارٹ میں شمسی حروف اوپر کے لائن میں پیلا جو ہے اس میں دے گئے ہیں اور قمری حروف نیچے کے بلو لائن میں. آپ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو پاز کر کے ایک ایک لفظ کو، بے شک آپ کی اپنی زبان کا، اردو زبان کا لفظ ہو، وہ بنائیں اور اس سے پہلے ال لگانے کی کوشش کریں. جیسے توبہ، توبہ سے پہلے اگر آپ ال لگاتے ہیں التوبہ تو یہ رکاوٹ منہ آتی ہے اس کو بولنے میں، تو التوبہ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کہتے ہیں التوبہ. دیکھو الف کو تے کے ساتھ ڈائریکٹ آپ نے شد دے کر ملایا، تو یہ شمسی حروف ہے. اور نیچے والے حروف کا جائزہ لے، جیسے آپ کہتے ہیں الجواب، تو الجواب زبان سے آسانی سے جو ہے ادا ہوتا ہے، تو یہ جیم جو ہے نا یہ آپ کا قمری ہے. یاد رکھیے اس میں نکرہ کے آخری حرف پر ہمیشہ تنوین، ڈبل زبر، ڈبل زیر یا ڈبل پیش آتے ہیں. کتاب، قلم، رجل. اور جو اس میں معرفہ ال لگا کر آپ نے بنائے ہیں یعنی معرفہ باللام، آخری حرف پر نیور کبھی بھی ڈبل زبر، ڈبل زیر یا ڈبل پیش نہیں آتا، اور اس کی شروع میں ہمیشہ الف لام آتا ہے. تو اگر کوئی کہے کہ قلمو، تو قلموں کا لفظ غلط ہے. کیوں؟ ال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں نکرہ ہوا. تو میم کے اوپر ایک پیش آپ نہیں کہہ سکتے، تنوین قلمن کہنا چاہیے. اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ القلمن، یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ جب اس نے ال لگایا تو من نہیں کہہ سکتے، القلمو، اس کو صحیح پڑھیں گے. کچھ لوگ پاکستان جو کہ ہمارے ملک کا نام ہے وہ پڑھتے ہوئے الپاکستان کہتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے. عرب لوگ جو ہے نا ہنس کے دورے ہو جاتے ہیں ہماری جہالت پہ. آپ پاکستان نہیں کہہ سکتے کیونکہ ال کے بغیر بھی پاکستان اس میں معرفہ ہی ہے. ماشاءاللہ ہم نے اتنا دنیا بھر میں اس کو مشہور کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کو نبی بتائیں کہ ال تو وہ سمجھتا ہے کہ بندہ پاکستانی ہے. اس کے اجازت چاہتے ہیں اگلے ویڈیو کے لیے. انشاءاللہ اس سبق کو دہرائیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الی اللقاء، مع السلامہ.